مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طلباء اور طالبات، کس نے کائنات کو بنایا؟ کس نے خلق کیا اس ساری زمین آسمان اور ساری کائنات کو؟ خدا نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اور بائبل مقدس کی کون سی کتاب میں لکھا ہے اس ساری کائنات کو خلق کرنے کے بارے میں؟ پیدائش کی کتاب یا تکوین کی کتاب؟ ٹھیک ہے، تکوین کی کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس کائنات کو خلق کیا، بنایا، ہمیں بھی بنایا، ہمارا ایمان ہے یہ۔ تو کلیسیا میں ایک عقیدہ ہے جس کو پاک تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں۔ پاک تثلیث کا لفظ سنے کبھی؟ کس کس نے سنا؟ آپ کیا کریں؟ تو پاک تثلیث کیا ہے؟ عید ہے، لیکن پاک تثلیث عید یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا ہے یہ؟ ایک خدا میں خدا باپ اور روح القدس، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی کہ خدا کو ہم تین اشکال میں دیکھتے ہیں۔ خدا نے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم نجات حاصل کریں، ابدی زندگی کے وارث بنیں۔ مسیحوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ہم مسیح یسوع کے وسیلے سے کیا پاتے ہیں؟ کیا پاتے ہیں؟ نجات۔ اور نجات پانے کا مطلب ہے ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے پاتے ہیں، ابدی زندگی۔ اور خدا کا یہ پیار تھا کہ اس نے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، ہم انسانوں کی صورت میں وہ آیا، ٹھیک ہے نا، کسی اور صورت میں نہیں آیا، ہم جیسا بن گیا۔ کلام میں لکھا کہ وہ ہماری مانند بن گیا، اور اس نے ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان آ کر انسانوں کو خدا کی بادشاہت کی تعلیم دی۔ تو جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے تعلیم دی، تو انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ شاگردوں کو چنا، مددگار چنے۔ شاگرد کتنے شاگرد چنے تھے؟ 12 شاگرد چنے۔ وہ اکیلے بھی کام کر سکتا تھا، وہ تو خدا تھا، خدا نے اسے بھیجا، وہ سارا کچھ اکیلے بھی کر سکتا تھا کہ نہیں؟
کر سکتا تھا نا، اس نے معجزے کیے، ٹھیک ہے نا، خدا کی باتیں بتائیں، دنیا میں آ گیا، صلیب پر چڑھ گیا، تو اس نے اپنے ساتھ شاگردوں کو چن لیا۔ خدا تو سارا کچھ اکیلے بھی کر سکتا ہے نا، مگر اس نے شاگردوں کو اپنے ساتھ چنا تاکہ شاگردوں کے ساتھ مل کر خدا کی بادشاہت کا پیغام جو ہے وہ دنیا میں پھیلائے۔ تو خدا کا پیغام پھیلانے کے لیے جو آج بھی جو ہے ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، دیکھیے خدا نے اپنا بیٹا بھیج دیا اس دنیا میں، اس نے شاگرد چنے، خدا کی باتیں بتائی، تو اس وقت سے لے کر آج بھی خدا کی باتیں بتانے کا انسانوں کو سلسلہ جاری ہے۔ تو جب خدا یسوع مسیح نے شاگرد چن لیے، انہوں نے اکٹھے وہ منادی کرتے تھے، دعا بھی اکٹھے کیا کرتے تھے۔ خدا یسوع مسیح کبھی اکیلے دعا کرتے ہیں، کبھی شاگردوں کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ تو دعا جہاں وہ منادی کرتے تھے، دعا کا عمل جو ہے ان کی زندگیوں کا حصہ تھا۔ یعنی کہ آج بھی ہم زور دیتے ہیں کہ ہم دعا کرنے والے بنیں، ذاتی طور پر بھی اکیلے اور خاندان میں اکٹھے ہو کر بھی دعا کریں، کیونکہ دعا ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے۔ جو دعا نہیں کرتا اس کا خدا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے۔ تو جب خدا یسوع مسیح مصلوب ہو گیا اور جو ہے اسے صلیب دے دی گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد بڑے غم کی حالت میں، دکھ کی حالت میں رہے، لیکن ہمارا خدا یسوع مسیح تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ خدا کا منصوبہ دیکھیں، وہ اپنے بیٹے کو ہماری نجات کے لیے بھیجتا ہے، لیکن اس نے اپنی قدرت انسانوں پر ظاہر کی، جسے صلیب دے دی گئی، جس نے دکھ اٹھائے، جسے جھوٹا کیا کہا گیا، غلط اس کو کہا گیا، خدا یسوع مسیح کے پر تھوکا گیا، وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ دنیا میں آج تک یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہو۔ کوئی دوسرے انبیاء بھی اتنے آئے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ کتنی خدا کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی کا وارث ٹھہرانے کے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کر دیا۔ خدا یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ۔ تو خدا یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد مختلف لوگوں پر ظاہر ہوا، شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور پھر وہ آسمان پر چلا گیا، واپس باپ کے پاس چلا گیا، ہمارے ایمان کے مطابق، ہماری تعلیمات کے مطابق۔ تو جو واپس چلا گیا تو پھر شاگردوں کا کیا ہوا؟ پھر وہ جو ہے روح القدس پانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈر اور خوف کا شکار تھے، انہوں نے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کی، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں مسیح یسوع پر ایمان لائے اور کلیسیا کا آغاز ہوا۔ لکھا ہے یہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسیح یسوع پر ایمان لائے اور کلیسیا کا آغاز ہوا۔ ابھی کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا کا آغاز ہوا۔ کلیسیا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کلیسیا، ہم کلیسیا ہیں، ہم کلیسیا کے لیے دعا مانگے۔ یہ کلیسیا کیا ہے؟
نجات پانے والوں کی جماعت، مسیح کا بدن۔ کلیسیا ایمانداروں کی جماعت، ایمانداروں کی جماعت۔ مسیح کا بدن یہ تشبیہ ہے کلیسیا کے لیے کہ یہ ہم مسٹیکل باڈی آف کرائسٹ ہیں، ہم مسیح کا بدن ہے، کلیسیا مسیح کا بدن ہے، ایمانداروں کی جماعت۔ تو جب لوگ ایمان لائے تو پھر ایمانداروں کی جماعت کا آغاز ہوا۔ اکیلے شاگردوں نے تو نہیں، شاگرد وہ اکیلے کلیسیا نہیں مان سکے، لیکن جب ایمان لانے والوں کی گروہ پیدا ہوا، وجود میں آیا، تو کلیسیا کا آغاز ہوا۔ ابتدائی کلیسیا، ابتدائی کلیسیا لکھا ہوا، کلیسیا کا آغاز ہوا۔ تو ظاہر ہے شاگرد جو تھے وہ یسوع کے پاس تھے، اس کے قریب تھے۔ تو جب کلیسیا کا آغاز ہوا تو ہر کوئی شاگردوں کی طرف دیکھتا تھا، کیونکہ وہ یسوع کے شاگرد تھے، ان سے رہنمائی بھی لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کلیسیا کے لوگ ان سے ملتے تھے، دعا کرواتے تھے، ان سے باتیں بھی پوچھتے ہوں گے یسوع کے بارے میں، اپنے مسائل بھی انہیں بتاتے تھے۔ تو شاگردوں کے پاس ابتدائی کلیسیا میں، اور لکھا ہے کہ کلیسیا میں جو غریب لوگ تھے ان کے لیے کلیسیا میں سے ہی لوگ شاگردوں کے پاس چیزیں لایا کرتے تھے تاکہ وہ بانٹے کس کو ضرورت ہے کلیسیا میں مدد کی۔ غریبوں کو، محتاجوں کا تصور ہے ہمارے پاس۔ تو اس وقت بھی لوگ شاگردوں کے پاس اشار لایا کرتے، اور شاگرد جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ کون سے لوگ ضرورت مند ہیں جن میں اشار بانٹی جائیں۔ لیکن میں یہ سب باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آج کی انجیل میں اختیار کی بات کی گئی ہے شاگردوں کو۔ جن کے گناہ کو معاف کرو گے ان کے گناہ، اور جن کے قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے جائیں گے۔ تو لوگ شاگردوں کے پاس آتے تھے، اور خدا یسوع مسیح نے اپنی موجودگی میں ہی شاگردوں کو یہ اختیار دیا، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف رکھیں گے۔ شاگردوں کو یہ اختیار منتقل کیا جب وہ زندہ تھا۔ اس نے پطرس کو بھی کہا کہ تو کہتا ہے اور اس چٹان پر میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا۔ پطرس سے بھی یہ اس نے کہہ ڈالا۔ شاگردوں کو بھی اختیار دیا کہ وہ کس طرح، دیکھیں خدا کے کام دیکھیں۔ کلیسیا کا آغاز نہیں ہوا تھا، تعلیم دینے کا سلسلہ جاری تھا، تو آلریڈی یہ اختیار جو ہیں خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو منتقل کیے۔ تو جب کلیسیا کا آغاز ہوا، ایماندار یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا آغاز ہوا، تو لوگ شاگردوں کے پاس رہنمائی کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ ان کے مسائل کا حل ڈھونڈتے تھے۔ اور جب شاگردوں کو بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا، تو وہ کس کے پاس جاتے تھے؟ مقدس پطرس کے پاس۔ شاگردوں میں جو ہے پطرس، دوسرے شاگرد پطرس کو اپنے استاد کے طور پر، اپنے ہیڈ کے طور پر دیکھتے تھے۔ تو جن کا مسئلہ وہ خود نہیں نکال سکتے تھے، وہ کس کے پاس جاتے تھے؟ پطرس۔ اور پطرس جو ہے وہ آخری فیصلہ کرتا تھا۔ جب ہم مسئلوں کا حل نہیں نکال سکتے تو ہم بھی اپنی زندگی میں کسی کے پاس جاتے ہیں نا، جن کو تجربہ کار ہیں یا جو مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں کلاس میں کسی سوال کی سمجھ نہیں لگتی تو ہم اپنے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں۔ خاندان میں جب بچے جو ہیں ان کو اپنے مسئلے حل نہ کرنا ہے تو وہ والدین سے مدد پوچھتے ہیں، بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ تو اسی طرح اس زمانے میں بھی یہی سلسلہ تھا۔ تو وہ شاگرد جو تھے وہ پطرس کے پاس جاتے تھے، اور
ابھی جس کو ہم کلیسیا کہتے ہیں، کلیسیا دنیا میں خدا کا دیدنی نشان ہے۔ یہ لفظ سنے ہیں کبھی؟ بہت دفعہ ہم نے مذہبی تعلیم کی کتابوں میں بھی ہوگا، ہم جب پیغام دیتے ہیں تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کلیسیا دنیا میں مسیح یسوع کا یا خدا کا دیدنی نشان ہے، یعنی کہ کلیسیا کے ذریعے سے خدا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے دنیا پر۔ ہم کلیسیا کو دیکھ سکتے ہیں اب موجودہ شکل میں، خدا یسوع مسیح تو آسمان پر چل کے، مگر جو ہے کلیسیا جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے، اور شاگردوں سے یہ اختیار جو ہے پوپ صاحب اور بشپ صاحبان میں منتقل ہوتا ہے۔ شاگردوں کی جگہ وہ لیتے ہیں کلیسیا میں اب موجودہ دور میں۔ اسی لیے مقدس پطرس جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے پوپ۔ پہلا پوپ کون ہے؟ مقدس پطرس جو ہے وہ پہلا پوپ تھا، پہلا پوپ۔ آج مقدس پطرس سے لے کر اب تک تقریباً 280 پوپ صاحبان گزر چکے ہیں۔ تو مقدس پطرس پہلا پوپ تھا۔ تو ابھی بھی جب کلیسیا میں مسائل ہوتے ہیں تو پوپ صاحب جو ہے وہ بشپ صاحبان کو بلاتے ہیں اور ان سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد وہ کلیسیا کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ کلیسیا میں ایسا ہوگا۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا سینٹ کے بارے میں بات چیت ان دنوں میں جو ہے ان مہینوں میں بہت ہوئی ہے اور ابھی بھی ہوتی رہے گی، کیونکہ پوپ صاحب جو ہے وہ 2023 میں اگلے سال میں سینٹ بلا رہے ہیں، جن میں وہ مختلف بشپ صاحبان کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے کلیسیا کے لیے جو ہے وہ موجودہ دور کے مطابق جو ہے وہ تعلیمات جو ہے یا اپنا پیغام جو ہے وہ کلیسیا کے لیے دیں۔ تو بائبل مقدس کی باتوں سے سیکھتے ہوئے کلیسیا میں آج بھی وہ کام جو ہے وہ جاری اور ساری ہیں۔ تو کلیسیا جو ہے جو رہنما ہے، پوپ صاحب ہیں، بشپ صاحبان ہیں، وہ ڈپازٹ آف فیتھ وہ کلیسیا میں منتقل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ جو ایمان کے خزانے ہیں، ایمان کے تحفے ہیں، وہ کلیسیا میں منتقل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ ایمان کے خزانے خدا یسوع مسیح سے، شاگردوں سے جو ہیں وہ منتقل ہوتے ہوئے کلیسیا میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہم سب مل کر اس ایمان کو پھیلانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جن میں بشپس ہیں، فادر صاحبان ہیں، سسٹرز ہیں، منات ہیں، اور آپ عام مومن، ہر شخص جو مسیحی ہے وہ ایمان کو پھیلانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے مشن کو دنیا میں جاری رکھتا ہے۔ اور کیتھولک کلیسیا میں سیکرامنٹس جو ہیں وہ اس کے لیے نہایت اہم ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات، بائبل مقدس، شاگردوں کی تعلیمات، سیکرامنٹس ہمارے پاس ہیں، اور سیکرامنٹس میں کلیسیا میں کتنے ہیں؟ 7 سیکرامنٹ ہیں۔ تو آپ کو کون کون سا مل گیا؟ تو ہماری مسیحی زندگی جو ہے وہ ان 7 سیکرامنٹ کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کون سا سیکرامنٹ ملتا ہے؟ بپتسمہ ملتا ہے۔ تو جب ہم مرگ کی حالت میں ہوں، بیمار ہوں اور پتا ہو کہ یہ
شخص بچ نہیں سکتا تو لوگ اسے آخری سیکرمنٹ کے لیے بلاتے ہیں، جیسے ہم اب موجودہ دور میں بیماروں کا سیکرمنٹ کہتے ہیں. کبھی اس کو آخری مانش بھی کہا جاتا تھا، لیکن موجودہ دور میں بیماروں کا سیکرمنٹ. تو بیماروں کا سیکرمنٹ ان کو دیا جاتا ہے جو ہم سمجھے کہ شاید جب انسان یا بچ نہ سکے تو خدا کی حضوری کے ساتھ اس کو دنیا سے رخصت ہونا چاہیے، تو اس کو بیماروں کا سیکرمنٹ دیا جاتا ہے. تو پیدائش سے لے کر قریب مرگ ہونے تک ہم سیکرمنٹوں کی زندگی یا ان کی روشنی میں ہماری زندگی مسیح میں جڑی رہتی ہے. ایمان میں بھرپوری کے ساتھ ہم زندگی بسر کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے کلیسیا کی جانب سے ایمان کا بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہم سیکرمنٹ کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. پیارے بچوں، آج آپ کو استقام کا سیکرمنٹ دیا جائے گا، اور استقام کے سیکرمنٹ میں آپ کو خاص طور پر پاک روح کی معموری حاصل ہوگی. خدا آپ کو اپنا پاک روح عطا کرے گا. یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے جو استقام کے سیکرمنٹ کے ذریعے سے ہمیں ملے گا. اور روح القدس کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں مضبوط بنا دیتا ہے، وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے، وہ قوت ہمیں بخشتا ہے. روح القدس کے تحفے، روح القدس کی نعمتیں، روح القدس کی طاقت سے، اس کی قوت سے ہمارے اندر آتی ہیں. اور اگر ہم دعا میں خدا کی حضوری میں اپنا ذہن کھلا رکھتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں، تو آج سیکرمنٹ پاتے ہوئے روح القدس جب آپ کے اندر آئے گا تو یہ روح القدس کی نعمتیں بھی، روح القدس کے تحفے بھی ہماری زندگی میں آئیں گے. اور اگر حقیقی طور پر روح القدس کے تحفے اور نعمتیں ہمارے اندر آتی ہیں تو ہماری زندگی تو بالکل بدل جائے گی. ہم کس قدر اچھے مسیح اور اچھے انسان بن سکتے ہیں. روح القدس ہمارے اندر آئے گا، ہمیں قوت دے گا، ہمیں معموری دے گا، ہمیں قوت بخش دے گا. اور آپ جانتے ہیں رسولوں کے اعمال سے کہ جب شاگرد بند کمرے میں تھے، ڈر اور خوف کا شکار تھے، تو ایک دن روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے، اور وہی شاگرد جو ڈر اور خوف کا شکار تھے وہ روح القدس پانے کے بعد جرأت اور دلیری سے بھر گئے، اور انہیں باہر نکل کر بلا خوف جو ہے خداوند کے جی اٹھنے کی منادی کی. یہ ہے روح القدس کے کرشمے. روح القدس کس قدر ہمیں قوت بخشتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی روح القدس پایا جب وہ درائے اردن میں بپتسمہ پانے کا تھا. تو کلام میں لکھا ہے کہ روح القدس ان پر کبوتر کی شکل میں نازل ہوا. کس کی شکل میں؟ اور آسمان کھل گیا اور ایک بڑی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. خدا خوش ہوتا ہے جب ہم بھی مسیحی زندگی میں ترقی کرتے ہیں، اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، تو خدا ہم سے بھی خوش ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے بھی بپتسمہ پانے کے بعد، روح القدس پانے کے بعد اپنی منادی والی زندگی کا آغاز کیا. لوگوں کو خدا کی بادشاہت کے بارے میں بتانا شروع کیا. تو آج آپ کی زندگی میں بہت اہم واقعہ ہے. جس طرح خدا یسوع مسیح نے منادی کی جوش اور دلیری کے ساتھ، جس طرح شاگرد ڈر اور خوف سے نکل گئے اور قوت سے بھر گئے، آج آپ کی زندگی بھی روح القدس کی معمولی سے بدل جائے گی جب آپ بھی اپنے اندر حقیقی طور پر خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے استقام کے سیکرمنٹ میں روح القدس پائیں گے.
تو استقام کا سکرامنٹ ان بچوں کو دیا جاتا ہے جنہیں کلیسیا سمجھتی ہے کہ یہ بچے ابھی کچھ سمجھدار ہو گئے ہیں، خدا کا کلام پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ تو آپ کی سسٹر پرنسپل نے، فادر صاحب نے، مناز صاحبان نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ خدا کا کلام سن کر، پڑھ کر دوسروں کو بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی غلط تعلیم دے خدا کے کلام کو، اس کو دفاع بھی کریں، اس کو بتائیں نہیں آپ غلط تعلیم دے رہے ہیں، ہماری تعلیم ایسی ہے، ہم اپنی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، ہمارا کیتھولک ایمان یہ تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، پیارے بچوں، خدا کی حضوری کو محسوس کریں۔ یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ کو پاک تیل سے بسا کیا جائے گا، آپ کی گال پر ہلکا سا تماشا بشر مارے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ یسوع کے سپاہی بنے ہیں۔ تو آپ اپنے ایمان میں قائم و دائم رہیں، مضبوطی پائیں اور اپنے ایمان کا دفاع اور پرچار بھی کریں۔ پھر آپ واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ کر خدا سے روح القدس کی معمولی کا شکریہ ادا کریں اور خداوند یسوع مسیح سے مدد مانگیں کہ روح القدس کی معمولی پانے کے بعد آپ نئے جذبوں کے ساتھ مسیحی زندگی بسر کریں گے اور مسیحی تعلیم کا پرچار بھی کریں گے، تاکہ یہ صرف ایک رسم ہی نہ بنے کہ جی بشپ آتا ہے، استقام کا سکرامنٹ دیتا ہے، پاک تیل سے مسا کرتا ہے تو چلو جی رسم پوری ہو گئی ہے اور اب ہم گھروں کو چلے جائیں۔ نو، چینج آف لائف، نئی روح، نیو اسپرٹ، رینیول آف لائف، نیو کمٹمنٹ، نیو انٹینشنز۔ کہتے ہیں کہ نیا سال آیا تو نئے عہد کریں، تو یہاں جب ہم سکرامنٹ پاتے ہیں تو اس میں بھی اچھے مسیحی بننے کے لیے نئے عہد اور نئی قوت، نیا فضل، نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا عہد بھی مسیح کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسیح میں بلائے گئے ہیں، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیح میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ آئیں ہم سب جو کلیسیا ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں، بچوں کے والدین، رشتہ دار، سسٹرز، مناسبات، اور ہم سب ان بچوں کے لیے دعا مانگے جو آج استقام کا سکرامنٹ پائیں گے کہ خدا انہیں پاک روح عطا کرے اور وہ پاک روح کی معمولی سے ہمیشہ سرشار ہو کر روح القدس کے تحفے اور نعمتیں پا کر بھرپور مسیحی زندگی بسر کریں اور یسوع کے نام کی گواہی